ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریا کے اس پار ایک وسیع سلطنت تھی جس کا بادشاہ اکثر پریشان رہتا تھا۔ پریشانی کی وجہ بزدلی تھی۔ بزدلی؟ جی ہاں، لیکن بزدلی اس بادشاہ کی نہیں۔ بادشاہ خود تو بہت بہادر تھا، لیکن اس کی رعایا میں اکثریت بزدل تھے۔ اس چیز نے بادشاہ کو بہت پریشان کیا تھا۔ اس سب سے تنگ آ کر ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی رعایا کو آزمائے گا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ایک بڑا تالاب بنوایا جائے اور اس کے اندر 20 مگرمچھ چھوڑ دیے جائیں۔ اس حکم کی تکمیل میں تقریباً 3 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ 3 ماہ کے بعد جب یہ کام مکمل ہو چکا تو بادشاہ نے اپنی عوام کو اس تالاب کے گرد اکٹھا کروایا۔ ابھی تک بادشاہ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ بات بادشاہ کے دل کو ہی پتا تھی، لیکن ہاں، بادشاہ نے اپنے خاص درباریوں کو یہ بات واضح کر دی تھی کہ جو مگرمچھ ہوں وہ دکھنے میں تو خونخوار ہوں لیکن جان لیوا نہ ہوں۔ اور درباریوں نے اپنا کام مکمل کر دکھایا تھا۔ ان مگرمچھوں کی ہیبت ہر دل پہ تاب بٹھا چکی تھی، جو کہ ہر آنکھ میں دکھائی دے رہی تھی اور ہر زبان کی خاموشی میں سنائی دے رہی تھی۔ خدا جانے کہ کیا ہونے والا تھا۔ اتنے میں بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص تالاب کے ایک کنارے سے تیرتا ہوا دوسرے کنارے پہ چلا جائے گا، میں اس کو 3 میں سے 1 انعام دوں گا۔ پہلا یہ کہ اپنی آدھی جائیداد دے دوں گا، دوسرا یہ کہ اپنی آدھی سلطنت پہ حکومت دے دوں گا، تیسرا یہ کہ میری ایک سمجھدار خوبصورت بیٹی ہے، میں اس سے اس شخص کا نکاح کروا دوں گا۔ ابھی یہ بات مکمل ہوئی نہ تھی کہ ایک شخص نے تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دکھنے میں ایک ہٹا کٹا سمجھدار نوجوان تھا۔ یقین جانیں کہ اس بادشاہ کا دل خوشی سے چینک اٹھا اور باقی ہر شخص کے آنسو بھی چینک اٹھے۔ جانے اس نوجوان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ بادشاہ کو تو علم تھا، لیکن باقی ہر ایک کی نظر میں صرف موت تھی۔ خیر، شروع میں تو کوئی مگرمچھ اس کے پاس نہ آیا، لیکن تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک مگرمچھ نے اس کی ٹانگ دبوچ لی اور اس کو پانی کے اندر کھینچ لیا۔ کچھ ہی دیر میں پانی کا رنگ بدلنے لگا۔ قریب کھڑی ایک بوڑھی عورت زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ اس نوجوان کی ماں تھی۔ میں نے باتوں کے ساتھ ساتھ ماں نے بھی امید چھوڑ دی تھی، لیکن نہیں، وہ نوجوان پانی سے نکلا اور تیرتا گیا۔ کوئی مگرمچھ اس کو جھپٹے اور گوتے لگوائے، کوئی اسے کاٹے اور خون بہائے، لیکن نہیں، وہ تیرتا گیا۔ شاید موت کا خوف تھا۔ ہاں، خوف ہی تھا یا بہادری۔ خیر، اس نوجوان کا خون بہتا رہا، وہ کٹتا رہا، تھکتا رہا، لیکن وہ تیرتا رہا۔ آخرکار وہ دریا کے دوسرے کنارے کے قریب جا پہنچا، لیکن یہاں جا کے وہ رک گیا۔ تھکاوٹ کا یہ عالم تھا کہ بس اب بس ہو چکی تھی۔ اس کا بس چلتا تو کسی طریقے سے آسان موت کو گلے لگا لیتا، پر ایسا تو ممکن نہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پانی میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اس کو ایک خیال آیا کہ اس کی ماں کا اس کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ شاید اتنی ہی ہمت کافی تھی۔ اس نے پھر سے تیرنا شروع کیا اور تھوڑی سی ہمت سے وہ تالاب کے دوسرے کنارے پہ جا پہنچا اور وہاں جاتے ہی اس نے اپنا سر زمین پہ دے مارا۔ وہ گر چکا تھا۔ بادشاہ خود اس کی طرف بھاگا۔ 12 دن تک اس کی مرہم پٹی ہوتی رہی۔ 12ویں دن رات کے اندھیرے میں کہیں جا کے اس کو ہوش آیا۔ سرہانے پہ بادشاہ کھڑا تھا، اتنا خوش کہ اس کو اٹھایا، گلے سے لگایا، ماتھا چوما اور بولا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ تجھے اپنی آدھی جائیداد دے دوں؟ نوجوان جو ابھی اپنے صدمے سے باہر نکلا تھا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ نہیں بادشاہ سلامت، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا چل میری آدھی سلطنت پہ حکومت لے لے۔ اس نے پھر سے سوچا اور جواب دیا کہ بادشاہ سلامت نہیں، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے۔ بادشاہ مسکرایا اور سوچا کہ لڑکا سمجھدار ہے، اگر میری بیٹی سے شادی کر لے گا تو سب کچھ اسی کا ہو جائے گا۔ بادشاہ بولا، چلو ٹھیک ہے، میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ نوجوان پھر سے سوچ میں پڑ گیا اور اس دفعہ ذرا لمبا وقفہ لے کے بولا کہ نہیں بادشاہ سلامت، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے۔ سب حیران، ماں پریشان۔ بادشاہ بولا کہ میری عوام کی بزدلی نے مجھے اندر سے مار دیا تھا۔ تو نے اس دن مجھے ایک نئی زندگی دی تھی، بتا تجھے کیا چاہیے؟ کچھ دیر کے سناٹے کے بعد نوجوان بولا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ پتہ کروا دیں اس دن مجھے تالاب میں دھکا کس نے دیا تھا۔